الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام آثار قیامت کے ساتھ آپ کا میزبان عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے قیامت کی ایک نہایت اہم علامت پر گفتگو کی تھی کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ نوکرانیوں جیسا برتاؤ کرنے لگے گی۔ یعنی علامت یہ تو نہیں ہے، علامت یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ اس کی جو تعبیر علماء کرام نے کی ہے، جو تشریح بیان کی ہے اور جو معنی اس سے مختار لیے ہیں، وہ اولاد معنی ہے کہ اولاد جب اپنی ماں سے نوکرانیوں جیسا برتاؤ کرنے لگے، اس پر حکم چلانے لگے اور اس پر اس طرح حکم چلائے گی جس طرح ایک مالک یا مالکہ اپنی زر خرید لونڈی پر حکم چلاتا ہے۔ ہمارے رب نے یہ کہہ کر ماں کو ایک قیمتی وجود قرار دیا ہے کہ اے لوگوں، میں تمہیں تمہاری ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن آج ہم نے ماں کو کائنات کی سب سے سستی ترین مخلوق تصور کر لیا ہے۔ اولاد آپ دیکھتے ہوں گے، اور میں جو یہ بات اب کہنے جا رہا ہوں اس پر اگر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے اور یہ نہ سوچا جائے کہ شاید کوئی تنقید ہو رہی ہے، لیکن چونکہ ایک علامت ہے قیامت کی، تو میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس علامت کو وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں۔ اب دیکھیے، بسا اوقات کیونکہ میرے پاس عالم اور عالم میں بھی بہت سارے سوالات آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، ماؤں کے بہت درد بھرے خط آتے ہیں کہ اولاد نتنے پھلا پھلا کر اور آستینیں چڑھا چڑھا کر اپنی جنم دینے والی ماں پر یوں چڑھ چڑھ کر آتی ہے کہ جیسے وہ ماں نہ ہو بلکہ کوئی خادمہ یا ملازمہ ہو۔ کھانے میں نمک کیوں زہر کر دیا؟ آج کھانا میری مرضی کا کیوں نہیں پکا؟ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، مجھے میری مرضی پر چلنے دو۔ تو ہوتی کون ہے مجھ پر حکم چلانے والی؟ تمہیں اپنی مرضی مجھ پر ٹھوسنے کا حق کس نے دیا؟ مجھے دوستوں کے ساتھ گھومنے جانا ہے، جلدی بتاؤ پیسے کہاں چھپا کے رکھے؟ چلو بٹوا نکالو، اتنے سارے روپے کے اپنے ساتھ قبر میں لے کے جاؤ گی؟ کل تک جن بچوں کو بہلانے کے لیے وہ کھلونے خرید کر دیتی تھیں، آج وہ انہی بچوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ گئی ہے۔ بات بات پر ماں کو تانے دینا اور گالیاں بکنا بھی عام ہو گیا ہے۔ ماں جو بچپن میں راتوں کو جاگ جاگ کر اولاد کی دیکھ بھال کرتی ہے کہ کہیں میرے بچے کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، وہی بچہ آج اس پر اس طرح حکم چلا رہا ہے کہ جیسے وہ اس کا آقا ہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، معمولی باتوں پر ماں کی بے عزتی کی جاتی ہے، اسے دھکے مارے جاتے ہیں۔ بلکہ آج کل تو یہ خبر تک سننے میں آتی ہے، افسوس کہ کسی بات پر مشتعل ہو کر اولاد نے اپنی ماں کو گلا دبا کر قتل کر دیا۔ ماں کا گلا دبا کر، جس گلے کو، یعنی اولاد کے گلے کو ماں بچپن میں چومتی ہے، اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو اسی کا گلا دبا دیتی ہے۔ ماں کی لائی ہوئی چیزوں کو رد کر کے اپنی پسند کو اس کی پسند پر ترجیح دینا اور اسے کسی نہ کسی طرح غلط ثابت کر کے اپنی انا کو تسکین دینے کا فیشن بھی ناظرین کرام عام ہو گیا ہے۔ ماں کو تکلیف دے کر نہ جانے ان ناخلف اولادوں کو کیا خوشی ملتی ہے، اس کے ہر کام میں عیب نکالنا، اس کے ملنے جلنے والوں کو دیکھ کر منہ بگاڑنا، اس کی بتائی ہوئی ہدایات کو رد کرنا، اس کی خریدی ہوئی چیزوں کو برا بھلا کہنا، یعنی ہر وہ کام کرنا جس سے اسے دکھ اور تکلیف پہنچے، یہ آج کی اولاد کا معمول بن گیا ہے۔ سچ ہے ناظرین کہ اولاد آقا بن گئی ہے اور ماں خادمہ۔ خادماؤں کو تو پھر بھی اجرت دی جاتی ہے، مگر ماں کی اجرت تانوں اور گالیوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ خادمہ اگر خوش نہ ہو تو نوکری کو لات مار کر بھی چلی جاتی ہے، مگر ماں تو اولاد کی ایسی نوکری کرنے پر مجبور ہے کہ چاہے اولاد کتنا ہی ذلیل اور رسوا کرے مگر وہ انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، کیونکہ ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو کس طرح چھوڑ سکتی ہے؟ کیسے بتائیے؟ جسے 9 ماہ اپنی کوکھ میں رکھا، جس کے تمام تر ناز اور نخرے برداشت کیے، اسے کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ ماں کو زندگی کا ہر لمحہ پل صراط سے گزر کر بسر کرنا ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم کس ماں کو رلا رہے ہیں، جو بچپن میں ہمارے ذرا سے رونے پر تڑپ اٹھتی تھی، ہماری معمولی سی آواز سن کر اس کی محبت و شفقت جاگ اٹھتی تھی اور وہ آگے بڑھ کر ہمیں اپنے سینے سے لگا لیتی تھی۔ اپنی پوری زندگی ہمارے لیے فدا کر دینے والی ماں کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے،